السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رمضان مبارک کے مہینے میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں مساجد سے روک دیا گیا ہے اور مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، مجبوراً گھر میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ کیا اس مجبوری کی حالت میں ہم باجماعت نماز کے ثواب کے حصول کے لیے مسجد کے امام کے ساتھ، جبکہ اس کی آواز گھر تک پہنچ رہی ہے اور مسجد کے آس پاس ہی گھر ہیں، گھر میں باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بلا شک پڑھ سکتا ہے۔ مسجد کی جماعت کے ساتھ اگر آواز آ رہی ہے اور مسجد کے آس پاس ہی گھر ہیں، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آواز وہ سن رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں پڑ سکتا ہے۔ پھر بعد میں ایک اور سوال کیا گیا اور اس میں دلیلیں پوچھی گئیں مجھ سے، تو میں نے صحیح بخاری اور مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کی تقریباً 12-13 روایتیں پیش کیں، جن میں صحابہ اور تابعین کا عمل اور فتاوے تھے کہ ان لوگوں نے مسجد کے بھر جانے کے بعد مسجد کے باہر کسی گھر میں باجماعت مسجد کے امام کے ساتھ نماز پڑھی تھی، جبکہ بیچ میں راستے بھی تھے، دیواریں بھی تھیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے کے اندر مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور کچھ لوگوں نے مسجد سے الگ محلے کے ایک گھر کی چھت پر نماز پڑھی۔ یہ سب دلائل تھے، اور بھی ان کے علاوہ جو دلائل تھے وہ میں نے پیش کیے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ تابعین کے فتوے کہ اگر بیچ میں نہر ہو یا راستہ ہو یا دیوار ہو اور امام کی آواز سن رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، وہ سب آثار بھی پیش کیے۔ اب کسی بھائی نے جن کو شاید صحابہ اور تابعین کے عمل اور فتوے سے تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے عالم سے یہی سوال پوچھے، اور میرے جواب کی آڈیو بھی جو میں نے دلائل دیے تھے وہ بھی ان کو بھیج دیے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ جن کے پاس وہ میرا جواب بھیج رہے ہیں وہ اچھی طرح سے ہمیں بھی جانتے ہیں اور ہماری جماعت سے بھی واقف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری جماعت سے اتفاق نہیں رکھتے بلکہ جماعت کے بہت سارے مسائل سے اختلاف رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری جماعت کے جتنے بھی مسائل ہیں الحمدللہ منہج سلف کے مطابق ہیں، سیاستہ کے محدثین کی منہج کے مطابق ہر مسئلہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں۔ خیر، ایک مہینے کے بعد جو جواب آیا وہی جس کی شاید سائل کو امید تھی کہ وہ خلاف میں ہی جواب دیں گے۔ انہوں نے تقریباً 12 صفحات کا فتویٰ میرے خلاف انہوں نے جاری کیا۔ اب وہ سائل جو ہیں وہ جھٹ سے میرے پاس ان کا وہ فتویٰ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو جی، اس میں سارے دلائل موجود ہیں کہ مسجد کی آواز آنے پر بھی گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے مجبوری کی حالت میں بھی، اور کہتے ہیں کہ دلائل تو میں آپ کے فتوے کے خلاف دے سکتا تھا، لیکن میں نے ایک عالم کے ذریعے سے آپ کو جواب دلوایا ہے، اس میں سارے دلائل موجود ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے۔ خیر، میں نے ان کے فتوے پر غور کیا تو دلیل تو اس میں ایک بھی نظر نہیں آئی۔ ہاں، آخر میں چند فتووں کے کچھ ٹکڑے جو میرے جواب کے رد میں تھے ہی نہیں اور جن کا مقصد ہی کچھ اور تھا وہ نظر آئے، جبکہ میں نے سلف صالحین سے، صحابہ، تابعین، محدثین کی روایتیں پیش کر کے واضح دلائل دیے تھے۔ خیر، بڑا افسوس ہوا فتویٰ دیکھ کر کے کہ ان مفتی صاحب نے سلف صالحین کے منہج اور واضح دلائل کو رد کرتے ہوئے صرف چند مقلدین کے بنائے ہوئے فقہی اصولوں کی بنیاد پر، یعنی صفیں متصل ہوں، بیچ میں دیوار نہ ہو، امام کی آواز براہ راست بغیر کسی وسیلے کے پہنچتی ہو، جگہ ایک ہی ہو، تب جو ہے امام کے پیچھے اقتداء صحیح ہوگی۔ صحابہ و تابعین کے عمل کے فتوے کا اس طرح سے انکار کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ ایسے نماز ہو ہی نہیں سکتی، یہ جائز ہی نہیں ہے، اور انکار میں بے جا عقلی اور ظنی تعویلیں ان روایتوں کی جو احادیث اور آثار سے میں نے پیش کی تھی۔
جس کو دیکھ کر واقعی میں حیران رہ گیا کہ اتنے مشہور عالم مفتی صاحب جو اپنا آپ کو اہل حدیث یا سلفی گردانتے ہیں، سلف کے منہج سے ہٹ کر کے مقلدین کے فقہ اصولوں پر صحابہ و تابعین کے عمل و فتوے کا انکار کر دیا، اور ان کے مقابلے میں آج کے چند علماء کے فتاووں کے کچھ ٹکڑے پیش کر رہے ہیں جن کا اصل مقصد ہی کچھ اور ہے۔ یعنی ان کے فتوے عام حالات میں دیے گئے تھے، عام حالات کے تعلق سے سوال تھا ان سے، یا پھر ریڈیو یا ٹی وی پر آواز سننے کے تعلق سے تھے کہ دور دراز سے اقتدا اس کی ہو سکتی ہے نہیں، اس تعلق سے سوالات تھے، بغیر عذر کے ہی اذان سننے کے باوجود مسجد نہ جا کر کے گھر میں نماز پڑھ لینے والوں کے تعلق سے سوال تھے، جبکہ ہمارا فتویٰ جو تھا وہ مجبوری یا عذر کی حالت میں گھر کے اندر امام مسجد کے ساتھ باجماعت نماز کے متعلق تھا، جس کی آواز آ رہی ہے اور گھر مسجد کے آس پاس ہے، مسجد سے روک دیا گیا ہے، جا نہیں سکتے مسجد، مجبوراً پڑھنی پڑ رہی گھر میں۔ یہ تھا ہم سے جو سوال تھا۔ پتہ نہیں مفتی صاحب نے ایسا کیوں کیا کہ ہم نے جواب دیا تھا مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، مفتی صاحب نے اس کو عام اجازت کے طور پر لیا، یا واللہ عالم جان بوجھ کر ایسا کیا کہ یہ عام حالات میں اجازت کے تعلق سے ہے، اسی لیے وہ پورے فتوے میں عام حالات کے تعلق سے ہی گفتگو کرتے نظر آئے۔ حالانکہ جو سوال انہوں نے خود اپنے فتوے مسائل کا نقل کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آج کے ماحول میں مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہے، تو اگر مسجد سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جماعت کی آواز آ رہی ہو تو گھروں میں نماز اس کی آواز کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ حالانکہ مجھ سے جو سوال کیے گئے تو وہ ذرا مختلف تھا، جس میں مسجدوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے مجبوراً گھر کے اندر پڑھنا پڑ رہا ہے، اس کا ذکر تھا، اور پھر آس پاس گھر جو ہے مسجد کے آس پاس ہیں، اس کا ذکر تھا۔ اور ایک سوال میں مجھ سے کئی سوال ہوئے تھے اس تعلق سے، ایک سوال میں اختیار بھی پوچھا گیا تھا کہ گھر میں اپنی جماعت کر کے نماز پڑھ لیں یا مسجد کی آواز جو آ رہی ہے اس کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھیں، کیا بہتر رہے گا؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ آپ جیسا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں زیادہ اگر افراد ہیں تو اپنی جماعت کر کے پڑھ لیجئے، اگر مسجد کی صاف آواز آ رہی ہے باجماعت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی پابندی ہو جائے گی، رکوع سجود میں اگر کنفیوژن نہیں ہوگا تو آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ دونوں الگ الگ فرد کے سوال تھے اور دونوں کے جواب 2-4 دن کے فاصلے سے ہی میں نے دیے تھے۔ حالانکہ مفتی صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس طرح کا سوال ہوتا ہے اس کی نوعیت اور حالات اور سوال کے پس منظر کو دیکھ کر ہی جواب دیا جاتا ہے۔ اگر عام حالات میں پوچھا جاتا تو ہم یہی کہتے کہ بھائی اذان کی جب آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ مسجد آ کر باجماعت نماز پڑھیے، کیونکہ اس کی بڑی تاکید ہے احادیث میں، وہ حدیث ہم پیش کرتے جو اس تعلق سے بہت ساری موجود ہیں کتب احادیث میں۔ لیکن یہاں سوال تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد بند ہیں، جا ہی نہیں پا رہے ہیں، دروازے بند ہیں، مجبوراً گھروں میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ اب ہم اگر ثواب جماعت کا چاہتے ہیں، اسپیکر کی آواز میں صاف نماز کی آواز آ رہی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو صحابہ اور تابعین کا عمل، جنہوں نے مجبوری کی حالت میں گھروں میں نماز پڑھی تھی مسجد کے امام کے ساتھ، ان کے دلائل میں نے سامنے رکھتے ہوئے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا۔ خیر، ان مفتی صاحب کے فتوے کو بغور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واللہ عالم یا تو جماعت سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے ضد میں انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دے دیا، یا پھر ان کو میرے فتوے کے خلاف ہی فتوے دینے کی تلقین کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ منہج اہل حدیث، منہج سلف صالحین سے پوری طرح ہٹتے ہوئے جواب دیے گئے، کیونکہ اس فتوے میں وہ چند بناوٹی فقہی رائے قیاس پہ بنائے گئے مقلدین کے اصول پیش کر کے اتنے واضح دلائل اور تعامل صحابہ کا رد کرتے اور بڑی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہوئے دکھے۔ باقاعدہ میری پیش کردہ روایات کے مقابلے میں فقہ حنفی سے عبارت پیش کر رہے ہیں کہ امام کی اقتداء اس وقت صحیح ہوگی جب امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف، یا ایسی نہر جس میں چھوٹی کشتی وغیرہ چلتی ہو، یا ایسا راستہ جس میں بیل گاڑی وغیرہ چلتی ہو نہ ہو۔ حوالہ مراقل الفلاح کا دیا گیا ہے نیچے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے جو جمعیت اہل حدیث کے اہم رکن، اور جو اپنا ایک چینل چلاتے ہیں اور باقاعدہ ہزاروں لوگوں کے مسائل کا ٹی وی پر اور یوٹیوب پر جوابات دیتے ہیں،
میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور بہت سے مشہور صحابہ کے شاگرد تابعین کے تعامل اور فتویٰ کا رد صرف یہ کہہ کر رہے ہیں کہ یہ سب براہ راست بغیر کسی واسطے کے امام کی آواز سن کر گھروں میں یا حجرے میں نماز پڑھنے کی دلیلیں ہیں، جبکہ یہاں سوال لاؤڈ اسپیکر سے امام کی آواز سن کر نماز پڑھنے کا ہے، لہذا یہ روایت اس کی دلیل ہی نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی صفحہ 8 میں انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب کی پیش کردہ کوئی بھی دلیل اس مسئلے پر روشنی نہیں ڈالتی جو سوال میں پوچھا گیا ہے، کیونکہ اس سوال میں مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھا گیا ہے، جس کا حل ان پیش کردہ روایات میں نہیں ہے کہ مسجد میں جو نماز ہو رہی ہے اس کی آواز ہمارے گھروں تک لاؤڈ اسپیکر سے پہنچ رہی ہے، تو کیا ہم باجماعت اس میں امام کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ اس پر مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب کہ مسجد کی آواز آ رہی ہے تو آپ بلا شک پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ الفاظ انہی کے ہیں جو انہوں نے میری طرف منسوب کیا، میرا پورا جواب نہیں تھا۔ میں نے تو زور اسی پر دیا تھا کہ مجبوری کی حالت میں جبکہ مساجد میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور گھر آس پاس ہی ہیں، امام مسجد کی آواز پہنچ رہی ہے تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کسی اور کے سوال کے جواب میں یہ جواب بھی دے چکا تھا کہ گھر والوں کو ساتھ لے کر کے گھر میں باجماعت نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر۔ پھر بھی جب دوبارہ سوال کیا گیا تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، پڑھ لو، اگر آواز آ رہی ہے مسجد سے تو جماعت سے پڑھ لو۔ خیر مفتی صاحب میری وہ بات چھپا گئے اور لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا یہ جواب بالکل غلط ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، جو روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں وہ سب بلا واسطہ امام کی آواز کے پہنچنے کے تعلق سے ہیں، جبکہ یہاں مسئلہ لاؤڈ اسپیکر سے آواز پہنچنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھتا ہوں، اول تو کسی حدیث میں یہ وضاحت ہی نہیں ہے کہ براہ راست بغیر کسی واسطے کے امام کی وہ آواز سن رہے تھے جن صحابہ نے مسجد کے باہر گھروں میں یا حجروں میں نماز پڑھی۔ دوسرا یہ کہ مفتی صاحب جان بوجھ کر انجانے بن گئے یا واقعی ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ اس دور میں ہمیشہ ایسی بڑی مسجدوں میں دور کے مقتدیوں کو امام کی آواز پہنچانے کے لیے مکبر ہوا کرتے تھے، اور امام کی آواز اتنی دور یعنی اتنی بڑی عظیم مسجد نبوی جس کا کل رقبہ اس دور میں تقریباً 8,500 مربع میٹر تھا، یا یوں کہہ لیں کہ تقریباً 90,000 مربع فٹ تھا، وہ پوری مسجد بھر گئی۔ پھر بڑی موٹی دیوار 3 فٹ کی، پھر اس کے بعد باہر سڑک ہے، لمبی چوڑی سڑک، اس کے پار محلے کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر مکبر کے واسطے کے بغیر آواز پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ انشاءاللہ آگے میں اس کو ثابت کروں گا۔ یہ تو ایک مسلم چیز ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، امت کا اجماع ہے اس پر کہ امام کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے کسی مقتدی کا امام کی تکبیر کے ساتھ بلند آواز سے تکبیر کہنا جائز اور مشروع ہے، اور صحابہ کے دور سے ہی اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، جس کی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مثالیں ملتی ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ میں اس کتاب کے آخر میں دے دوں گا، جو میں اپنے اس آڈیو کے ساتھ، اس جواب کے ساتھ PDF کی بھیجوں گا، اس میں پورے دلائل تفصیلی انشاءاللہ دوں گا۔ میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے کہ کیا آج کے یہ لاؤڈ اسپیکر نے مکبر کی جگہ نہیں لے لی ہے؟ کیا یہ امام کی آواز کو منوان نے آگے نہیں پہنچاتا ہے؟ اگر اس کا بھی انکار کریں گے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس دور میں یعنی صحابہ کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تھے؟ اگر نہیں تھے تو پھر آج یہ اپنی مساجد میں دوسری تیسری منزلوں کے مقتدیوں کے لیے اور عورتوں کی جو الگ سے جگہ بنائی جاتی ہے وہاں تک آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیوں کرتے ہیں اپنی مساجد میں؟ اس کا جواز کہاں سے لائے؟ ان کی نمازیں لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر کیسے ہو جاتی ہیں جبکہ بیچ میں دیواریں بھی ہوتی ہیں، اور آپ کے اصول کے مطابق دیواریں نہ ہوں، امام کو خود دیکھے براہ راست بغیر کسی واسطے کے امام کی آواز سنے تب نماز صحیح ہوگی۔ آج مکبروں کا رواج مساجد سے اس لیے ختم ہو گیا ہے کیونکہ لاؤڈ اسپیکر نے مکبرین کی جگہ لے لی ہے۔ جس طرح وہ امام کی تکبیر کو آگے پہنچانے کے لیے باواز تکبیر کہا کرتے تھے، اس سے زیادہ بہتر انداز میں آج امام کی آواز کو یہ لاؤڈ اسپیکر پہنچاتا ہے۔ اسی لیے
آج ہر مسجد میں مکبر کی جگہ لاؤڈ سپیکر ہی نظر آتے ہیں، لیکن افسوس مفتی صاحب اب بھی 100 سال پیچھے کے زمانے میں ہیں، کیونکہ ان کے اس مضمون اور خاص طور سے ان کے اس طرح کے الفاظ سے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا طریقہ یعنی لاؤڈ سپیکر میں نماز کا طریقہ تو نو ایجاد اور مخدوش طریقہ ہے جو شروع سے ہی مختلف فی رہا ہے، تو ان کے ان الفاظ سے تو لگتا ہے کہ مقلدین اور بریلیوں کے رائے قیاس پر مبنی جو فقہی مسائل سے اس قدر یہ متاثر ہو چکے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کا نماز میں استعمال جو احناف نے تقریباً 100 سال پہلے تعویلیں کر کے بناوٹی فقہی اصول کی بنیاد پر انکار کیا تھا، اسی کو آج یہ اتنے عرصے کے بعد مفتی صاحب اس مسئلے کو تسلیم کر کے فتویٰ 12 صفحات پر مشتمل جاری کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی لاؤڈ سپیکر پہ تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب ان کے اعتراضات تھے احناف کے 100 سال پہلے، جو اس وقت اہل حدیثوں کے خلاف انہوں نے جو ہے فتوے جاری کرے تھے کہ اسپیکر کے استعمال پر نماز نہیں ہوگی، اور اس کی بڑی مخالفت کری تھی، فتوے جاری کیے تھے، لیکن آج خود وہ لوگ مان چکے ہیں، اس کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسپیکر پر ہی اپنی نمازیں جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہر مسجد میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے فتاوی علماء اہل حدیث اور فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 590 میں، اور فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80 میں واضح لکھ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے جواز پر علماء کرام کا عام طور پر اتفاق ہو چکا ہے۔ عدم جواز کے قائلین اس کا ثبوت نہیں دے سکے، اور نہ ہی اس کے عدم جواز پر ممانعت کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ مفتی صاحب آئیے، ویسے تو ان دیوبندیوں اور بریلویوں نے جو نماز میں انہی بناوٹی فقہی اصولوں کی بنیاد پر کہ یا تو براہ راست بلا واسطہ امام کی آواز سنے یا مکبر کی آواز پر امام کی اقتداء کرے، لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو ناجائز بلکہ بدعت اور حرام تک قرار دے دیا تھا، وہ سب مضامین میرے پاس موجود ہیں۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو میں نہیں آپ کے سامنے رکھتا، ہاں جو کتاب اس کے ساتھ میں بھیجوں گا آڈیو کے ساتھ آپ کو تفصیلی، انشاءاللہ اس میں وہ مضامین بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اس کا انکار کیا تھا۔ تو ان اسپیکر کے مخالفین کے جواب میں ویسے تو بے شمار مضامین اس کے استعمال کے جواز پر اہل حدیث علماء کی طرف سے منظر عام پر آئے تھے، لیکن یہاں میں صرف ایک فتویٰ جماعت اہل حدیث کے عظیم عالم دین جو ماشاءاللہ آپ کے بزرگوں میں سے ہیں، مشکات المصابیح کی سب سے بڑی شرح لکھنے والے مرآۃ المفاتیح کے مصنف علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فتویٰ میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں، جس سے آپ کے لاؤڈ سپیکر کے تعلق سے جو شکوک و شبہات ہیں شاید دور ہو جائیں، کہ اس لاؤڈ سپیکر نے مکبر ہی کی جگہ لی ہے، اور مکبر کی آواز ہو یا سپیکر کی، دونوں کی آواز امام ہی کی آواز مانی گئی، اس میں فرق نہیں۔ جس طرح مکبر کی آواز سے نماز ہوتی ہے، اسی طرح سپیکر کی آواز سے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ دیکھیے محدث رسالہ جو محدث دہلی سے نکلتا تھا، جلد نمبر 8 شمارہ نمبر 8 شوال 1359 ہجری دسمبر 1940 کا، اور یہی فتویٰ آپ کے فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری میں آپ کو مل جائے گا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 میں۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ اعلیٰ آواز جس کو انگریزی میں لاؤڈ سپیکر کہتے ہیں، جامع مسجد، عیدین اور مجالس وعظ و خطبہ میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سائل محمد سلیمان از بردوان۔ تو جواب وہ دیتے ہیں، ذرا غور سے سن لیں تاکہ آپ کی جو غلط فہمیاں ہیں اسپیکر کے تعلق سے وہ دور ہو جائیں۔ لکھتے ہیں کہ عام مذہبی علمی جلسوں کی طرح اذان میں مؤذن کی آواز اور عیدین اور جمعہ کے موقع پر نماز میں امام کی آواز دور کے تمام مقتدیوں تک، اور خطبے میں خطیب کی آواز دور کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال اور اس کو امام و مؤذن اور خطیب کے سامنے رکھنا جائز اور مباح ہے۔ ایسی ضرورت کے وقت اس آلے کے استعمال میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، اور اذان و نماز خطبہ جمعہ و عیدین کی صحت میں کوئی خلل نہیں واقع ہوگا۔ اس کے استعمال کی عدم جواز پر شرعاً و عقلاً کوئی دلیل قائم نہیں ہے، بلکہ اس آلے کا استعمال اس حیثیت سے مستحسن ہے
کہ امام اور خطیب کو دور کے مقتدیوں اور حاضرین تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے اور تکلف و تصنع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ذریعے خطیب اور امام کی اصل آواز صدائے باز گشت اور نقل نہیں، اصل آواز بلا تکلف براہ راست دور کے تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے اجتماع میں مقتدی اور حاضرین خطبہ کتنی دور کیوں نہ ہوں، امام و مقتدیوں کے درمیان افعال و حرکات، رکوع سجود، قومہ جلسہ وغیرہ میں اختلاف واقع نہیں ہوتا، بلکہ تمام مقتدیوں میں ترتیب و نظام قائم رہتا ہے، اور رکوع سجدہ وغیرہ تمام افعال میں امام و مقتدی کے درمیان آخر تک موافقت و مطابقت قائم رہتی ہے، اور مطابقت قائم رکھنے کے لیے التفات اور ادھر ادھر رخ پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نماز پورے خشوع و خضوع اطمینان قلب کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے محدث جلد نمبر 8 شمارہ نمبر 8 دسمبر 1940 کا یہ رسالے میں فتویٰ ان کا جاری ہوا تھا۔ پھر اس فتوے پہ شاید کسی بریلوی وغیرہ نے اعتراض کیا اور کچھ اور سوالات آئے جن میں کچھ اعتراضات تھے، تو وہ جواب بھی خاص طور سے مفتی صاحب کے لیے بہت مفید ہوگا، جس سے ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر مسجد کے باہر نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اس فتوے پر اگر بغور نظر رکھیں تو انشاءاللہ ان کی سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جواب میں علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز اور اذان اور خطبہ جمعہ و عیدین میں اعلیٰ مکبر الصوت یعنی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے جواز والے فتوے پر آپ نے 3 شبہے پیش کیے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اگر ذیل کی چند امور پر غور کریں تو یہ تینوں شبہے خود بخود دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ کے جواز میں کوئی تردد و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہر جزئی اور ہر نئے حادثے کا حکم صراحتاً قرآن و حدیث میں مل جائے تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کتاب و سنت میں انہی امور و حوادث کی شرعی احکام صراحتاً نصاً مل سکتے ہیں جو عہد رسالت میں پیش آئے، اور جو نئے واقعات اور جدید حوادث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آئے ان کے متعلق شریعت میں کوئی صریح حکم نہیں مل سکتا۔ اگر ایسا ہو کہ ہر پیش آنے والی جزئی اور نئے حادثے کا حکم منسوخ ہو تو پھر اجتہاد اور قیاس اور فقہ کا وجود ہی نہیں ہوتا اور نہ اس کی ضرورت پڑتی۔ اور نیز حضرت معاذ کو یمن بھیجنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دریافت کرنے پر کہ اگر کتاب و سنت میں تم کو فیصلہ نہ ملے تو کیا کرو گے، ان کا یہ کہنا کہ اجتہد برأیی فضول اور عبث ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کے بعد پیش آنے والے امور و حوادث کے احکام اصول و کلیات عموم و اطلاق سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے پیش آنے والے حوادث پر صحابہ اکرام، تابعین نظام، مجتہدین امت نے جو احکام لگائے ہیں وہ اسی طرح اصول و کلیات وغیرہ سے مستنبط کیے گئے ہیں، نہ کہ وہ قرآن و حدیث میں منصوص و مصرح تھے۔ اب اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جو ان بزرگان دین یعنی سلف کے زمانے میں نہیں پیش آیا تھا، یا کوئی ایسی نئی چیز ہمارے سامنے آئے جو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، تو اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ قرآن حدیث میں اس کا حکم صراحتاً مل جائے گا، یا سلف کے احکام مستنبطہ اور فتاوی میں اس کا حکم تلاش کرنا خبط یعنی پاگل پن کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ سن لیں مفتی صاحب، ذرا غور کر لیں ان الفاظ پر۔ ایسی چیز اور ایسے ہر حادثے کے لیے علماء زمانہ کو اسی طرح قرآن و سنت میں بیان کردہ اصول، کلیات، عمومات اور اطلاقات سے کام لینا پڑے گا، جس طرح صحابہ اکرام اور ائمہ نے اپنے زمانے میں لیا تھا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام اور بدرجہ تنزل ائمہ مجتہدین کے زمانے میں موجود نہیں تھیں اور اب پائی گئیں، ان کا استعمال بدعت و محدث ہے۔ لیکن بدعت کی یہ تعبیر نہایت گمراہ کن ہے۔ بدعت دراصل اس نئے امر یا نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی اصل شریعت میں نہ ملے، نہ نصاً نہ استنباطاً و استخراجاً، اور اس کو دین و مذہب یا کار ثواب سمجھ کر کیا جائے، اور ساتھ ہی وہ دین کے ساتھ ملتبس بھی ہو۔ اگر اس نئی چیز کی اصل قرآن و حدیث میں باستنباط صحیح موجود ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ان کے ذریعے شریعتیں بھیجیں. ان کے ارسال و بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوموں اور امتوں کو ساری دنیاوی اسباب سے مستفید ہونے کے صحیح طریقے بتائیں. ان پیغمبروں نے جو ان اسباب سے فائدہ اٹھایا یا یہ بتا گئے کہ ان سے کس طرح صحیح کام لیا جا سکتا ہے اور ان کو کیوں کر استعمال کیا جا سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ طائف کے موقع پر سنگباری کرنے کے لیے منجنیق سے کام لیا. صحابہ نے دبابہ اور سنبورہ استعمال کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھدوائی جو عجمی طریقہ مدافعت تھا. غرض اس طرح ہم کو بتا گئے کہ نت نئے اسباب عالم کو کیوں کر اسلامی طریقے پر برت سکتے ہیں. عہد رسالت کے بعد صحابہ اکرام نے ہمیشہ اس ضابطے کو پیش نظر رکھا اور ہم کو اس ضابطے پر عمل کرنے کا راستہ بتا گئے. دور نہ جائیے، صحیح بخاری کے ابواب اور ان کے تحت احادیث مذکورہ کو بنظر غائر پڑھ جائیں تو آپ کو صاف طور پر معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ سے سیاست، حکومت، تمدن، معاشرت، معاملات اور جنگ وغیرہ کے احکام قواعد کس اچھوتے اور عمدہ طریقے سے مستنبط فرمائے ہیں، اور ایسے ہی دیگر فقہا محدثین نے بھی کوشش فرمائی. بس اب بھی علماء دین کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جو نئی چیزیں اور نیا حوادث ان کے سامنے آئیں ان کے احکام قرآن و حدیث میں مبینہ اصول و کلیات سے اخذ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کا استعمال شرعاً درست ہے یا نہیں. اگر درست ہے تو ان کے برتنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے. فوراً بدعت ہونے کا فتویٰ نہ جڑ دیں. کتاب اللہ و سنت کے تتبع سے یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا ہے. کما فی کتاب الاصول، اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی جب تک کسی چیز کی عدم طہارت یا عدم اباحت پر کوئی دلیل نہ ہو تو اس چیز کو مباح و جائز یا پاک سمجھا جائے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت، اور وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا الجاثیہ، اور فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ لقمان. یعنی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ تمام زمین و آسمان کی چیزیں سب تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، تمہارے لیے بنائی گئی ہیں. ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، لہذا انسان ان سے کام لینے اور فائدہ اٹھانے کا مستحق ہے، اور ایک ایک چیز کے لیے تفصیل الگ الگ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب تک کسی خاص چیز کے استعمال کی ممانعت نہ ملے تمام چیزوں کو مباح اور حلال سمجھا جائے گا. اس قاعدے کو اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. ابو داؤد کی روایت ہے کہ حلال وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کی، حرام وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام، اور جس سے اللہ تعالیٰ خاموش رہا، اس کا ذکر نہیں کیا، تو وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے یا چھوڑ دیا، معاف کر دیا ہے. کسی چیز کے مضر یا مفید ہونے کے جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ان میں ایک اصل یہ بھی ہے کہ جو چیز دینی فرائض کی بجا آوری میں مخل اور مانع و مزاحم ہو وہ مضر ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا لازم ہے. اور جو چیز اس میں ممد و معاون اور مفید ہے اس لیے اس کا استعمال جائز ہے. جو چیز کسی ایسی غرض و مقصد کے لیے بنائی گئی ہو جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور اس حرام مقصد کے علاوہ اس چیز کا اور کوئی جائز استعمال بھی نہ ہو تو یہ چیز مطلقاً ممنوع و حرام ہے. اور جو چیز اچھے اور برے، مفید اور مضر دونوں طرح کے کاموں میں استعمال کی جاتی ہو اس کو محض اس لیے نہیں ممنوع قرار دیا جا سکتا کہ فاسق و فاجر لوگ اس کی اکثر ممنوعات میں استعمال کرتے ہیں. ایسی صورت میں ہم نفس اس چیز کو حرام و ناجائز نہیں قرار دے سکتے، البتہ اس کے محل و طریق کے استعمال کو ممنوع قرار دیں گے جس کے کو فساق و فجار جائز مقصد کی خاطر اختیار کرتے ہیں، ناجائز مقصد کی خاطر اختیار کرتے ہیں. ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ مکبر الصوت یعنی نماز و اذان و خطبے میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کا حکم صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا ان چیزوں میں برتنا جائز و مباح ہے. قرآن و حدیث میں صراحتاً آپ کو اس کا حکم نہیں مل سکتا کہ عہد رسالت میں چیز تھی ہی نہیں، نہ صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کے فتاووں میں اس کا حکم مل سکتا ہے کہ یہ چیز موجودہ عہد کی پیداوار ہے. بس اس حکم اور اصول و کلیات دین سے اخذ اس کا حکم
اصول و کلیات دین سے اخذ کیا جائے گا۔ میرے نزدیک یہ چیز هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اور وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا اور وما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ سے اخذ کردہ اصل اور کلیہ کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے بدعت نہیں کہی جا سکتی۔ مشکوک و مشتبہ اور خلاف ورع تقوی اور یہ کہ مستخبث و مسرت رساں بھی نہیں ہے، نہ اس سے کسی دینی فریضے کی بجاوری میں خلل اور فساد واقع ہوتا ہے، نہ یہ مطلقاً لہو و لعب میں داخل ہے، نہ اس کا استعمال تشبہ مذموم میں داخل ہے۔ اس آلے کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ قدرتی طور پر جو آواز متکلم کے منہ سے نکلتی ہے یہ آلہ اس آواز کو لے کر اور زیادہ بلند کر دیتا ہے اور دور تک پہنچا دیتا ہے۔ سن لیں مفتی صاحب آپ کے یہ بزرگ عالم کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ لکھتے ہیں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس آلے کے استعمال کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اب رہا یہ شبہ کہ جب مکبروں سے تبلیغ صوت کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس آلے کے استعمال کی کیا ضرورت ہے؟ سو اس کے متعلق اولاً یہ عرض ہے کہ عیدین جیسے بڑے اجتماع کے موقع پر مکبروں سے جیسی کچھ ضرورت پوری ہوتی ہے اسے ہر شخص جانتا ہے کہ امام تو رکوع سے سر اٹھا رہا ہوتا ہے اور پچھلی صفیں ابھی رکوع میں جانے والی ہوتی ہیں۔ یہی حال سجدہ اور قومے وغیرہ کا ہوتا ہے۔ کسی چیز کا نظام درست نہیں ہوتا، سخت انتشار اور بدنظمی ہوتی ہے، اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے یہ بدنظمی قطعاً دور ہو جاتی ہے اور رکوع سجدہ تمام صفوں کا باقاعدہ ایک ساتھ ادا ہوتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ مکبروں سے صرف تکبیرات انتقال کا علم ہو سکتا ہے، یعنی اٹھنے بیٹھنے، رکوع میں جاتے یا رکوع سے اٹھتے وقت کے تکبیروں کا ہی علم مقتدیوں کو ہوتا ہے۔ یہ مکبر امام کی قرات نہیں پہنچا سکتے اور نہ خطبے میں خطیب کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، اور اس ضرورت کو یہ آلہ پوری کر سکتا ہے۔ قرآن قرات امام سننا گو دور کے مقتدیوں پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بلا تکلف امام کی قرات بعینی ہی دور کے مقتدیوں تک پہنچائی جائے تو اس میں کیا قباحت ہے، بلکہ یہ تو مستحسن چیز ہے۔ یہ فتویٰ علامہ شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع الآخر 1373 ہجری میں 16 جنوری 1954 عیسوی میں جو ہے یہ دیا تھا۔ فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ اس پر غور کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو نماز ہوگی، جہاں تک اس کی آواز آئے گی وہاں تک نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چیز بھی مانع نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہ تھا آپ کے جماعت اہل حدیث کے مانے ہوئے عالم دین علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کا فتویٰ، جس میں وہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز کے جائز ہونے اور دور تک مقتدیوں کو آواز پہنچانے کا اہم ذریعہ بلکہ مکبر سے زیادہ اس کو مفید قرار دے رہے ہیں۔ امید ہے لاؤڈ اسپیکر میں نماز کے تعلق سے آپ کے شکوک و شبہات اس میں دور ہو گئے ہوں گے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے فتوے ہیں علماء اہل حدیث کے اور علماء عرب کے بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، بہت زیادہ وقت ہو جائے گا اگر میں وہ سب آپ کے سامنے رکھنے لگوں گا، لہٰذا میں کتاب جو آپ کے ساتھ اس آڈیو کے ساتھ PDF میں بھیجوں گا اس میں کچھ فتاوے عرب علماء کے بھی درج کر دوں گا، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں بھی کس طرح سے اس کے جواز کے فتوے دیے گئے اور اس کی آواز پر نماز یقیناً جو ہے وہ جائز ہے۔ خیر، اس وجہ سے یہ بات تو مفتی صاحب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس طرح اس دور میں مکبر آواز پہنچاتا تھا اسی طرح آج یہ لاؤڈ اسپیکر امام کی آواز پہنچاتا ہے، بلکہ آپ نے جو اصول بتائے ہیں کہ براہ راست بغیر کسی وسیلے کے امام کی آواز سنیں، تو حقیقت میں اس میں امام ہی کی آواز صحیح معنوں میں ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ مکبر کی آواز تو امام کی آواز نہیں ہوتی، وہ تو ایک مقتدی کی آواز ہے۔ امام کی تو من وعن لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہم آواز سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو بالاولیٰ آپ کے اصول کے مطابق صحیح ٹھہرنی چاہیے کہ مقتدی کتنی ہی دور ہو امام ہی کی آواز من وعن سن رہا ہوتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جو امور نماز میں مکبر کی آواز کے تعلق سے جائز ہوں گے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز کے تعلق سے بھی وہ جائز ہوں گے۔ اگر مکبر کی آواز سن کر امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے تو لاؤڈ اسپیکر سے بھی امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے۔ آج الحمدللہ اس پر اجماع ہو چکا ہے۔
جو مخالفت کر رہے تھے پہلے لاؤڈ اسپیکر کی، وہ سب تسلیم کر چکے ہیں، خود اس سے اعمال کر رہے ہیں۔